اب میں جس ہستی کو دعوت سخن پیش کر رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بحمد تعالیٰ درس نظامی کے مکمل فاضل ہے اور مفتی کورس مکمل کر چکے ہیں، بہترین مفتی ہیں، عربی بول چال میں مہارت رکھتے ہیں اور بہترین خطیب ہیں، بہترین مدرس ہیں اور اپنے دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں یوں بھی کہہ دوں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ استاد مکرم جگر گوش استاد العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک صحیح جانشین تیار کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد شاہد ظفر بندیالوی صاحب کو قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نعرہ بلند کریں، جگر گوش مفکر اسلام فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد شاہد ظفر بندیالوی صاحب اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اللہ چمنستان بہار عرب، اللہ اللہ چمنستان بہار عرب، پاک ہیں لو سے خزاں سے گل و ریحان عرب۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستاں ہے ہر گوشے کنان عرب۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے مدینے والا چن چڑھیا۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے مدینے والا چن چڑھیا۔ اج ستیاں نصیباں نو جگائیے مدینے والا چن چڑھیا۔ تھاں تھاں ہویا نور اجالا، جگ تے آیا رحمتاں والا۔ کیوں نہ راواں وچ اکھیاں وچھائیے مدینے والا چن چڑھیا۔ معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے ہم مسلک و ہم مشرب سامعین ذی احتشام، خالق ارض و سماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منافقوں کو میرے نازل کردہ احکام، میری توحید اور میرے نظام شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں جھکنے سے نہیں کتراتے، میرے احکامات پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرتے، میری طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں، میری طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ یسدون عنک صدودا، لیکن محبوب یہ منافق آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے، آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے، آپ کی گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنانے سے گریزاں ہیں، گردن پھیر لیتے ہیں۔ حاضرین ذویل اکرام، اب دعوت علامہ انزل اللہ میں توحید اور نظام مصطفیٰ آ گیا، دعوت الی رسول میں مقام مصطفیٰ آ گیا۔ میرا رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ محبوب جو توحید کی بات کرے اور مقام مصطفیٰ کی بات نہ کرے، جو
मुस्तफा की बात तो करे लेकिन मकामे मुस्तफा को छोड़ दे, वो मुनाफिक है। इसलिए कि वो जिन आकामात की तरफ आना चाहता है उससे पूछो कि वो आकाम तुम्हें दिए किसने? क्या तुमने रब को देखा? क्या तुमने रब को पहचाना? क्या तुमने रब का जलवा किया? क्या तुमने रब को महसूस किया? रब फरमाता है मैं तो गैबुल गैब हूं, मेरे होने की खबर मुस्तफा ने दी, मेरी शरीयत की खबर मुस्तफा ने दी, मेरे कुरान की खबर मुस्तफा ने दी, काबे का किबला होना मुस्तफा ने बताया, जिसने हर चीज का तारुफ कराया, जो उसे छोड़कर मेरी तरफ आए, जो रिसालत को छोड़कर तौहीद की बात करे, वो मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के दर से खुदा मिला है, उन्हीं के दर से खुदा मिला है, उन्हीं से उसका पता चला है। वो आईना जो खुदा नुमा है, जमाल हुस्ने हुजूर ही है। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। हाज़रीन ज़वील एहतराम, इलाहुल आलमीन इरशाद फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम तालौ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रूसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। कि जब मुनाफिकों से कहा जाए कि आओ मेरे महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो अपने सरों को फेर लेते हैं और तुमने देखा तकब्बुर करते हुए मुंह मोड़ लेते हैं। हाज़रीन ज़वील एहतराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मुहाजिरीन और अंसार सहाबा का ऐसा जानिसार ग्रोह अजीम अता फरमाया था कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर के 10 साला मदनी दौरे मुबारक में मुनाफिकीन भी मौजूद थे, जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़ते थे, नमाजें हुजूर की इक्तिदा में पढ़ते थे, जिहाद हुजूर की मईयत में करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद मुनाफिकीन का वतीरा ये था कि सुबह शाम के सारे लम्हात इमामुल अंबिया पे तनकीद करने में गुजार देते थे। अब मुनाफिकों ने हुजूर के इल्म पर इतराज किया। अब तफसीर खाजिन में है, तफसीर मालिमुत तंजील में है, तफसीर बैज़ावी में है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरदत अलैया उम्मती फी सबरिहा फित्तीन कमा उरदत अला आदम व आलमतु मैं युमिनु व मैं यकफुरु बी। हुजूर ने फरमाया कि मुझ पर कयामत तक के लिए सारी उम्मत हालत खमीर में मुझ पर पेश कर दी गई, और मैंने सारी उम्मत को जान लिया कि कयामत तक कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन मेरा कुफ्र करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब ये बात जब मुनाफिकों तक पहुंची तो मजाक करते हुए कहने लगे कि मोहम्मद ये गुमान करते हैं कि वो कयामत तक के उम्मतियों को जानते हैं, कि उनके ईमान और कुफ्र को जानते हैं, हालांकि हम उनके साथ मौजूद हैं और हमारे निफाक से बेखबर हैं। अब जब ये बात हुजूर सरवरे कायनात तक पहुंची, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, फरमाया मा बालु अक़वामिन तालू फी इल्मी ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन साति इल्ला अंबातुकुम बिही। फरमाया उस कौम की बदबख्ती का क्या हाल है जो मेरी इल्म की वुसअत पर एतराज करती है। फरमाया आज से लेकर कयामत तक जो बात चाहो पूछो, मैं तुम्हें उसकी खबर दूंगा। अब लोगों ने गैब की खबरें पूछना शुरू की और हुजूर ने अल्लाह की अता से बतानी शुरू कर दी।
اب مقام غور ہے حضور کے علم پر اعتراض حضور کی ظاہری حیات میں کسی صحابی نے نہیں کیا. 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں کسی صحابی نے حضور کے علم پر اعتراض نہیں کیا, بلکہ حضور کے علم پر تو منافقوں نے اعتراض کیا ہے. اب جو لوگ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں, عیب نکالتے ہیں, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی نوکری کا دعویٰ کرنا اور ہے, صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا اور ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, نعرے رسالت. یا تو صحابہ کی نوکری کا دعویٰ چھوڑو یا صحابہ کی سنت پہ عمل کرو. صحابہ تو ہر بات پہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اب انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا منافقین کا عمل کر رہے ہیں. ارے صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقشے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اب آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ صحابہ حضور کا علم کیسے بیان کرتے تھے. اب آئیے, بخاری شریف میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے حضور نے بدر میں مرنے والے کافروں کے گرنے کی جگہ نشان لگا کر بتا دی کہ کل فلاں کافر جہاں مرے گا, فلاں کافر جہاں مرے گا, فلاں کافر جہاں مرے گا. اب بدر ہو گئی, 70 کافر مارے گئے. اب عمر فاروق کا جملہ سنیں, فرماتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ. فرمایا اللہ کی قسم بدر میں مرنے والے کافر حضور کے نشان زدہ جگہ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں گرے تھے. ارے صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ کہاں مریں گے, پوچھا لو عتبہ و شیبہ, کہاں مریں گے, پوچھا لو عتبہ و شیبہ, جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اور سکھائی یہ بات سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اطاعت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.